اس وقت فضیلہ کو احساس ہوا کہ اگر اسے اپنی سالگرہ کا دن یاد ہوتا تو وہ چند دن رک کر تقریب رکھ لیتی۔ اس سے دونوں تقریبات کی خوشی ایک ساتھ ہو جاتی۔ اس نے موبائل فون اٹھایا اور اسے میسج لکھا، شکریہ پیارے۔ 10 منٹ کے بعد نازش کا میسج موصول ہوا، کس بات کا؟ تم نے میری سالگرہ کا دن یاد رکھا، مجھے تمہاری تمام حماقتیں یاد ہیں۔ نازش نے ایک دم لکھا اور ساتھ منہ چڑھاتا ہوا کارٹون بھی بھیج دیا۔ فضیلہ مسکرائی، کیا میرا دنیا میں آنا بھی حماقت تھا؟ اس سوال کا جواب ایک لائن میں نہیں دیا جا سکتا، ایک طویل مضمون چاہیے۔ نازش نے لکھا، تم بالکل وہی کون سی؟ وہی جو نازش میرے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی، تم بالکل نہیں بدلی۔ فضیلہ نے لکھا، بدلتا وہ ہے جو دوست نہ ہو، تم میری پیاری دوست ہو، جتنا چاہو مکھن لگاؤ، میں نے جو بھیجنا تھا وہ بھیج دیا ہے۔ آپ کوئی گفٹ نہیں بھیجوں گی، اس نے لکھا، یہ کیک میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ ہاں بتاؤ۔ یہ کیک میں نے خاص طور پر تیار کروایا تھا، اکرام سے آرڈر کروایا تھا، اسے آخر تک کھانا۔ اس نے لکھا، کیا مطلب آخر تک کھانا؟ یہ سمجھ لو کہ اس کیک کو ختم کر کے دم لینا ہے، بس اب کھانا شروع ہو جاؤ پھر مجھ سے بات کرنا۔ نازش نے کہہ کر اپنا نیٹ ورک ہی بند کر دیا، جبکہ فضیلہ سوچنے لگی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کیک فریج میں رکھ دیا اور خود مارکیٹ چلی گئی۔ رات کے کھانے کے بعد فضیلہ نے وہ کیک کمال کے سامنے رکھا اور بولی، آپ کو یاد تھا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ یہ سن کر کمال کچھ گڑبڑا سا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی خاص دن ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیک تم نے منگوایا ہے؟ نہیں۔ پھر کس نے بھیجا ہے؟ نازش نے بھیجا ہے۔ اچھا۔ اس نے مجھ سے ایک بات کہی ہے کہ یہ کیک خاص تیار کروایا ہے اور اسے آخر تک کھانا، بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو کھانے کے بعد ہی معلوم ہوگا، کمال نے کہتے ہوئے کیک کا ایک چمچ منہ میں ڈالا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، واہ واہ کیا مزیدار کیک ہے۔ اب کیا آپ ایسے ہی سارا کھاؤ گے؟ نہیں، پلیٹ میں ڈال کر کھاؤں گا۔ کمال نے پلیٹ اٹھائی، پھر رک کر اس نے فضیلہ کی طرف دیکھا اور بولا، ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ وہ کیا؟ فضیلہ نے پوچھا۔ تمہاری دوست نے کہا تھا کہ کیک آخر تک کھانا، اس کیک کی مطلب ہو سکتا ہے؟ کمال سوچتے ہوئے بولا، جلدی بتاؤ کیا مطلب ہو سکتا ہے، میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ فضیلہ کے لہجے میں بے چینی عیاں تھی۔ اس کیک کے اندر تمہارے لیے کوئی تحفہ ہے۔ کمال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ فضیلہ کا چہرہ بھی یہ سن کر مسرت سے کھل سا گیا۔ پھر دونوں نے کیک کے اندر چمچ ڈال کر یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اچانک کیک میں ایک پلاسٹک دکھائی دیا۔ اسے باہر کھینچا تو دیکھا وہ چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی تھی، اس کے اندر قیمتی پین کا ڈھکن تھا۔ دونوں نے اس ڈھکن کو حیرت سے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ایک ہی جگہ مرکوز اور حیران تھیں۔ فضیلہ، یاد کرو، میں نے تم کو شادی سے پہلے ایک قیمتی پین کا تحفہ دیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے تمہارے ایک باکس میں وہ پین دیکھا تھا، لیکن اس کا ڈھکن نہیں تھا۔ کمال یاد کرتے ہوئے بولا، وہ بغیر ڈھکن والا پین میرے پاس اب بھی ہے۔ فضیلہ کھوئی ہوئی تھی، تم نے بتایا تھا کہ اس کا ڈھکن کہیں کھو گیا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میرے اس پہلے گفٹ کا ڈھکن تمہارے دوست کے پاس تھا۔ کمال سوچتے ہوئے بولا۔ فضیلہ جیسے اس ڈھکن میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے جواب دینے کے بجائے چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی سے وہ ڈھکن باہر نکال کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ اسے الٹ پلٹ رہی تھی، اسے لگا جیسے ڈھکن کے اندر کاغذ ہے۔ اس نے کاغذ باہر نکالا اور اسے کھولا تو اندر ایک سطر لکھی تھی، یہ مجھے اچانک ملا، تم کو بھیج رہی ہوں کہ تمہارے پہلے قیمتی پین کا گفٹ اس کے بغیر ادھورا ہوگا۔ کمال نے بھی وہ تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ بولا، تمہاری دوست نے تمہاری ہر چیز سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کیک پلیٹ میں ڈالنے لگا، جبکہ فضیلہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اسے یاد پڑ رہا تھا کہ یہ ڈھکن نازش کے پاس نہیں تھا، اس میں کوئی چیز اٹھا کر چھپا لینے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ کمال، فضیلہ نے دھیرے سے اس کو مخاطب کیا، بولو، یہ نازش نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ نازش کی بالکل بھی عادت نہیں تھی کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر چھپا لے یا کسی کو ایسے تنگ کرے۔ اتنے سال اس ڈھکن کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی، یہ کوئی اور ہے۔ فضیلہ بولی، تمہارے بارے میں کوئی اور اتنی باتیں نہیں جان سکتا۔ کمال بول رہا تھا لیکن وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس سے نومی یاد آ رہا تھا۔ کمال سے شادی سے قبل کو نومی کے ساتھ محض ہاں ہوئی تھی اور پھر چند دن کے بعد اس کی حقیقت منکشف ہو جانے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن نومی جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، جب اس کا دل چاہتا تھا اسے کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ فضیلہ نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور نازش کو میسج کرنے لگی، پھر رک کر سوچنے لگی اسے نازش کا بھائی اکرم ملا تھا اور اسی نے اس کا نمبر نازش کو دیا تھا۔ اس سے اس کا ابہام ختم ہوتا تھا کہ وہ نازش ہی ہے، لیکن پھر اسے یہ شک گھیر لیتا کہ نازش کے پاس اس پین کا ڈھکن کیسے آیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے دماغ میں کئی خیالات جنم لینے لگے تھے۔ ان ساری باتوں کے وجود نے اسے ایک فیصلہ کر دیا۔
اس کے بارے میں فی الحال کمال کو آگاہ کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ دوسرے دن کمال کے آفس جانے کے بعد فضیلہ نے ٹیکسی لی اور اس پرانے محلے کی طرف چلی گئی جہاں وہ اور نازش کے گھر والے آباد تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ پیدل ہی آگے تک آ گئی اور اس گلی میں پہنچ گئی جہاں کبھی ان کا گھر ہوتا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ فضیلہ نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے گھر کے پاس چلی گئی۔ اس کا گھر بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گھر کو دیکھتی ہوئی اس گلی سے نکل کر دوسری گلی میں چلی گئی۔ اس گلی میں نازش کا گھر ہوتا تھا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے گئی۔ فضیلہ آخری بار اس گھر میں اس وقت آئی تھی جب نازش کی شادی تھی۔ اس نے بیل دی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون باہر نکلی۔ السلام علیکم، فضیلہ نے اس کے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ عورت اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں عنایت انکل رہتے تھے؟ فضیلہ نے پوچھا۔ ان کو اس جگہ سے گئے 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان سے ہی یہ مکان خریدا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ اندر آ جائیں، کچھ کھا پی لیں، خاتون نے پیشکش کی۔ فضیلہ نے ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا اور اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب اس کا رخ اس گھر کی طرف تھا جہاں زبیدہ خالہ رہتی تھیں۔ زبیدہ خالہ کی نازش کی امی کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ ابھی تک اسی گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھیں اور آنکھوں پر نظر کی اینک بھی ٹک گئی تھی، لیکن انہوں نے فضیلہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ کبھی نازش کی امی سے ملاقات ہوئی؟ فضیلہ نے پوچھا۔ وہ جب سے اس محلے سے گئی تھی مجھے ملنے ضرور آتی تھی، زبیدہ نے بتایا۔ آپ بھی ان سے ملنے جاتی ہوں گی؟ میں بھی جاتی تھی لیکن پھر نظر بہت کمزور ہو گئی اور شوگر کی وجہ سے بھی کہیں آنا جانا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر اب میرا اس کے گھر جانا نہیں ہوا، زبیدہ خالہ نے بتایا۔ نازش کی امی کب آئی تھی یہاں؟ فضیلہ نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں آئی۔ مجھے ان کا پتہ دیں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ زبیدہ خالہ نے اپنی بہو کو بلایا اور اس نے تفصیل سے اس کو نازش کی امی کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ فضیلہ نے اجازت لی اور رکشے میں بیٹھ کر اس پتے پر جا پہنچی۔ ان کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بیل دینا چاہتی تھی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک نوجوان باہر نکلتے ہوئے اس کو دیکھ کر رک گیا۔ نازش کی امی کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، آپ اندر چلی جائیں، وہ صحن میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ فضیلہ اندر چلی گئی تو نوجوان نے پیچھے سے آواز دی، امی جی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ آپ کے پاس ہی آ رہی ہیں، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ گھر کے صحن میں چارپائی پر نازش کی امی ہاتھ میں تسبیح پکڑے براجمان تھیں۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے فضیلہ کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ فضیلہ نے اپنے ماسک اتارا تو پہلی نظر میں ہی وہ اس کو پہچان گئیں اور کھڑی ہو کر اسے لپٹ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں چارپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تم تو ہمیں بھول ہی گئی، بس خالہ گھرداری بہت کچھ بھلا دیتی ہے۔ میں تم کو اکثر یاد کرتی ہوں، کچھ دنوں سے تو تم مجھے کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی، نازش کی امی نے کہا۔ آپ نے یاد کیا اور میں آ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تم کو دیکھ کر، مجھے لگ رہا ہے جیسے نازش آ گئی ہو۔ نازش کی امی کی خوشی دیدنی تھی۔ نازش کب آ رہی ہے؟ فضیلہ نے سوال کیا تو ان کا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا۔ جانے والے کب لوٹتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا جبکہ فضیلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کو کیا مطلب خالہ؟ نازش کو تو دنیا سے گئے 7 ماہ ہو گئے ہیں، نازش کی امی نے بتایا تو فضیلہ کو جھٹکا سا لگا۔ وہ ساکت ہو کر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں؟ کافی دیر بعد فضیلہ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں ان کے افسردہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں، جو خدا کو منظور تھا وہی ہوا۔ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، تمہارا کوئی رابطہ نمبر ہی نہیں تھا۔ یہ جو بھی باہر گئے تھے یہ نازش کے بڑے بھائی ہیں، اکرم۔ اکرم ہے؟ اکرم؟ فضیلہ کو شدید جھٹکا لگا۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، سوال اس کی زبان سے چپک کر رہ گئے تھے۔ حیرت تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نازش کی ماں اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی اور فضیلہ حیرت کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ پھر اس خاموشی کو نازش کی ماں نے توڑا۔ نازش اپنے گھر میں خوش تھی، بس اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ دنیا چھوڑ گئی۔ کاش میں اس سے ملتی، فضیلہ کے منہ سے تعصب بھری آواز نکلی۔ خیر یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں، میں پھر آؤں گی۔ فضیلہ اٹھی اور ان کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ اوجھل قدموں سے گھر سے نکل گئی۔ فضیلہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے جہاں نازش کے بچھڑ جانے کا دکھ تھا وہاں اسے ان سوالوں نے بھی گھیرا ہوا تھا کہ وہ کون ہے جو سے میسج پر باتیں کرتا ہے، اسے تحفے بھیجتا ہے اور اسے اس کی پسند کا بھی پتہ ہے۔ فضیلہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کمال کو کال کی۔ تم آفس میں ہو کمال؟ نہیں، میں گھر آ رہا ہوں۔ کب تک آ جاؤ گے؟
میں 20-15 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ خیریت ہے؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، کمال نے بتانے کے بعد پوچھا۔ تم آؤ گے تو بتاؤں گی، تم ٹھیک ہو نا؟ تم آ جاؤ، فضیلہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ فون کرتے ہوئے تو اسے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے پوچھتی کہ وہ اتنی جلدی کیوں آ رہا ہے۔ اب وقت دیکھا تو اسے خیال آیا۔ 20 منٹ بعد کمال بھی آ گیا۔ اس نے فضیلہ کو اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور وجہ پوچھی۔ فضیلہ نے جب اسے سب کچھ بتایا تو وہ بھی حیرت کے تصور میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر دونوں اس بارے میں سوچتے رہے۔ اس کے بعد کمال نے کہا، آج میں بھی صبح سے پریشان ہوں۔ خیریت ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ روپے کس نے بھیجے ہیں؟ فضیلہ چونکی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پیسے حیدرآباد سے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ میرا تو وہاں بزنس ہی نہیں ہے، کوئی پارٹی بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نے 10 لاکھ روپے بھیج دیے ہیں۔ کمال کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کوئی ہمیں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ کسی کی کوئی چال ہو؟ فضیلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پولیس سے مدد لیں؟ کیا مدد لیں؟ پولیس کو اس اکرم کا حلیہ بتاتے ہیں جو نازش کا بھائی بن کر یہاں آتا تھا۔ وہ اسے تلاش کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ فضیلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ فضیلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں باہر جانے کے لیے بڑھے تو اس کے قدم رک گئے۔ ایک خیال نے اسے اسی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کمال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ 1 منٹ میرے ساتھ آؤ۔ فضیلہ تیزی سے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کمال اس کے پیچھے۔ فضیلہ نے دراز سے وہ پین نکالا جو بہت عرصہ بغیر ڈھکن کے اس کے پاس تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کاغذ بھی رکھا تھا جس پر ایک تحریر تھی جو نازش نے ڈھکن بھیجتے ہوئے لکھی تھی۔ فضیلہ نے سطر کو غور سے پڑھا اور پھر اسٹور میں چلی گئی۔ کمال اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسٹور سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ اس نے کمال سے کہا، یہ دیکھو، یہ لکھائی تو بھائی کی ہے۔ کیا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی تحریر کو غور سے دیکھنے کے بعد بولا، ہاں بالکل، یہ تو تمہارے بھائی کی لکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب وہی تمہیں بھیج رہا تھا۔ کمال نے حیرت سے فضیلہ کی طرف دیکھا۔ فضیلہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس کے بھائی نے کسی نہ کسی طرح سے یاد رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس سے قبل بھی اچانک ملنے والی مدد یاد آنے لگی تھی جو مختلف مواقع پر غیر محسوس انداز میں میسر آئی تھی، اور انہوں نے اس طرف خاص توجہ نہیں دی تھی۔ مصروفیت میں سب نظر انداز کر دیا تھا۔ کمال، میں بھی بھائی کو کال کرتی ہوں، ہم ابھی اس کے پاس جائیں گے، فضیلہ نے کہتے ہوئے اپنا موبائل فون نکالا۔ اس سے قبل کہ وہ اسی نمبر پر کال کرتی جس پر نازش سے میسج پر بات کیا کرتی تھی کہ اچانک گیٹ کی بیل بجی۔ کمال نے دروازہ کھولا تو سامنے اکرم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ کمال کے پیچھے ہی فضیلہ بھی تھی۔ اکرم کو دیکھتے ہی آگے بڑھی۔ تم اکرم نہیں ہو، تم نازش کے بھائی نہیں ہو، تم۔ فضیلہ کہنے لگی، ہاں میں اکرم نہیں ہوں۔ اکرم نے اس کی بات کو نرمی سے کاٹ دیا۔ آج حقیقت کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ناصر صاحب کے پاس ملازمت کرتا ہوں اور انہی کے کہنے پر یہ سب کر رہا تھا۔ میرا نام اکرم نہیں رفیق ہے۔ ناصر کہاں ہے؟ فضیلہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں، بتاتا ہوں، پہلے کچھ جان لیجئے۔ ناصر صاحب نے بتایا تھا کہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن آپ کے غصے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی گاہے بگاہے آپ کی مدد کی تھی۔ اس بار وہ نازش بن کر سامنے آئے کیونکہ وہ آپ دونوں کی دوستی اور تعلق کو قریب سے جانتے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور میں نے اسے دل سے ہی بلا دیا، فضیلہ نے تعصب سے کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ملاقات ہو جائے۔ 3 ماہ قبل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب وہ صحتیاب ہو کر آئے تو آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے، رفیق نے بتایا۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ضد چھوڑ دو اور اپنے بھائی سے مل لو۔ کمال نے فضیلہ کی طرف دیکھا۔ میں نے غلطی کی، میں اپنی ضد میں ایسے ہی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنا بھائی دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ فضیلہ اور بھی مضطرب ہو گئی۔ میں ان کی ہدایات کے مطابق اس حقیقت کو کھول رہا ہوں اور ان کی کہی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ سنبھال لیں۔ رفیق نے بیگ فضیلہ کی طرف بڑھا دیا۔ فضیلہ میں بیگ پکڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تب کمال نے بیگ پکڑ کر پوچھا، اس میں کیا ہے؟ کچھ اہم کاغذات ہیں، ہم ان کا کیا کریں گے؟ کمال نے پوچھا۔ یہ باتیں ہم پھر کر لیں گے، پہلے ناصر کے پاس چلو۔ فضیلہ آگے بڑھی۔ رفیق نے دونوں کی طرف دیکھا اور بولا، وہ دل کی تکلیف کی وجہ سے آج صبح سے اسپتال میں داخل تھے اور آدھا گھنٹہ پہلے خلق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اس انکشاف نے فضیلہ کو یوں ساکت کر دیا جیسے کہ وہ ہر چیز رک سی گئی ہو۔ کمال کی نظریں فضیلہ پر تھیں جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اسے کہہ رہا ہو،
کہ تم نے بہت دیر کر دی، اتنی دیر کہ اب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا، ختم شد۔